زادے دونوں جہاں میں اولاد کے سمیت ان کو اللہ سزا دے. میں تو اتنی بد دعا دے سکتی ہوں. خان صاحب پاکستان کے قرضدار تو نہیں تھے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے چندے اکٹھے کر کر کے دنیا سے بھی کے مانگ کے آپ کے ہاسپٹل بنا رہے ہیں. اپنے نبی کا عاشق ہے. مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے. جی کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد نعیم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شندانہ گلزار، سابق ممبر قومی اسمبلی اور آئندہ انتخابات کے لیے بھی وہ تحریک انصاف کی امیدوار ہیں. یہاں پر آزاد الیکشن لڑ رہی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ الیکشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور اوورآل تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. جی بتائیں محترمہ کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، جو صورتحال ہے ایسے صورتحال میں الیکشن لڑنا اور سب کچھ آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اس کو؟ شکریہ جی. دیکھیں یہ پریڈکشن پیشن گوئی میں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے کہی تھی جب ہماری حکومت کو گرا دیا گیا تھا، اور تب یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. اب وہ بات ثبوت کے ساتھ سب کے سامنے آ گئی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کریں گے وہ آٹومیٹکلی پاکستان کی عوام پہ ہوگا. خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا، لوگوں کا رزق بند کر دیا. خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا، لوگوں کا صحت کارڈ بند کر دیا. لوگ کہتے تھے کہ اکثر یہ صحت کارڈ کے پیسے خان صاحب اپنے گھر سے تو نہیں لے کے آئے، نہ کامیاب جوان کے پیسے خان صاحب گھر سے لے کے آئے ہیں، نہ کرونا میں خان صاحب نے جو خرچہ کیا لوگوں پہ وہ اپنی جیب کا تھا. بالکل صحیح کہا. حکومت ٹیکس اکٹھے کرتی ہے عوام سے، خاص کر غریب عوام سے، انہیں کا ٹیکس کا پیسہ انہیں کو واپس دے دیتی ہے. تو جب خان صاحب نے دیا، جیب سے نہیں دیا، عوام کے پیسے ان کو واپس کر دیے. تو جب سے یہ چور آئے ہیں 2022 میں، عوام کے پیسے کدھر چلے گئے؟ پی ٹی آئی کو ہراساں کیا، عوام کو ہراساں کیا. لاہور میں نے اس دن 1-2 بچوں سے بات کی. کہتے ہیں میڈم کسی ان کے پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ان کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، پھر میں ان کو فون کیا پوچھنے کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا تھانے میں. ان کو اٹھا کے کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں 3 لاکھ نہیں دیتے تو وہاں پہ پرچہ کاٹیں گے کہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا، اس نے گالی دی اور مطلب ریاست کو یا پاکستان کو، اور اس کو ہم جیل میں ڈال رہے ہیں، تو چلو 3 لاکھ نکالو. بھتہ خوری شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے نام پہ. میں نے ایگزیکٹلی یہی کہا تھا کہ آپ جتنا خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کریں گے، ہمارے ورکر کے ساتھ، ہمارے کارکن کے ساتھ، ایم این ایز ایم پی ایز جو حلالی ہیں، جو خان کے ساتھ اور پاکستان دونوں کے ساتھ ان کی ایک لائلٹی ہے، ان کی ایک وفاداری ہے، پوری قوم کا یہ ہوگا. اور ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. جس طرح خان کا محاصرہ کر رہے ہیں، قوم کا محاصرہ کر رہے ہیں. سو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جتنے بھی پاکستان میں عقل والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ خان پہ جھوٹا کیس کرتے ہو، 1 2 3، وہ بندہ تو جیل میں ہے اگست سے، تو اس کو 2 3 سزا سنانے کا مطلب کیا تھا؟ نیچرلی ووٹرز کو ڈس ہارٹن کرنا تھا، ان کے دل چھوٹے کرنے تھے کہ جی ہم ووٹ کے لیے نہ نکلیں. انشاءاللہ ووٹ والے دن تو ہم نکلیں گے. میں نے سب کو وارن کیا اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے نہ لڑائی کرنی ہے، نہ جھگڑا جنگ. ہماری جو جنگ ہے وہ بیرون دشمن سے ہے، کسی پاکستانی سے نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاکستانی اندرونی کم عقل ہیں، سادہ ہیں، وہ بک جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو گورا آپ کو پیسے دے رہا ہے ملک بیچنے کے لیے، اس نے آپ کا ملک تھوڑی کھڑا کرنا ہے. وہ تو اپنا ملک کھڑا کرے گا، وہ تو اپنے ملک کا وفادار ہے، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا، ہم جس جلسے میں جاتے ہیں، نہ نون کو، نہ پیپل کو، نہ اے این پی کو، ہم کسی کا برا بھلا نہیں کہتے. میرے حلقے میں سارے پٹھان، سارے پاکستانی، سارے مسلمان، میں کیوں کسی کا برا کہوں؟ ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ کم عقل ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ وہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. ہم صرف اپنے پاکستان، اپنا رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا خان صاحب جو عاشق رسول ہے، اپنا حلقہ، ہم وہاں تک محدود رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم نے سیدھا 8 کو ووٹ دینا ہے، بات ختم. جی میڈم یہ بتائیں، 9 مئی کے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو دھچکا ملا. کیا کہتی ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں 25 مارچ کو خان صاحب نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ اب ایک فالس فلیگ آپریشن ہوگا، جو بھی کرتا ہے، چاہے انڈیا کرے چاہے اسرائیل کرے، لیکن فالس فلیگ آپریشن پاکستان میں ہوگا اور پی ٹی آئی کو اور خان صاحب ہمارے ورکرز کو اریسٹ کیا جائے گا، ان پہ ظلم کیا جائے گا. ایگزیکٹلی وہی ہوا 9 مئی کو. فار دا ریکارڈ ٹی وی پہ سب دوستوں کے سامنے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، دوبارہ کہتی ہوں کہ جس نے پاکستان کی ایک پینسل کو بھی نقصان پہنچایا، 1 انچ زمین کو نقصان پہنچائے، اللہ اس کو بہت سخت سزا دے، دونوں جہاں میں، اولاد کے سمیت ان کو اللہ سزا دے. میں تو اتنی بد دعا دے سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان نے نہیں کیا، مجھے پتہ ہے یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا. اور یہ میں قرآن پہ قسم حلفاً کہتی ہوں کہ جو پاکستان کا دشمن ہے
اور جس نے یہ کیا ہمارے خلاف اللہ اس کو تباہ برباد کرتے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے نہیں, یہ لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں, یہ تو جی اب ایک جہاد انہوں نے بنا دیا ہے. بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ اب پاکستانی قوم کو گولیاں لگ رہی ہیں. باجوڑ میں ہمارا نوجوان مر گیا, میران شاہ میں مر گیا, سوابی میں مر گیا, لاہور میں ہمارا بیچارہ ذل شاہ اس کو شہید کیا, کراچی میں ہمارے MNA پہ اٹیک ہوا. کہیں بھی پاکستانی اس وقت سیف نہیں ہیں. تو مجھے بتائیں, امریکن خون تو نہیں بہا, یورپین خون نہیں بہا, جاپانی خون نہیں بہ رہا, چینی نہیں بہ رہا, صرف پاکستانی بہ رہا ہے. ہم اتنے بیوقوف کیوں ہیں کہ بھائی بھائی پہ اٹیک کرتا ہے؟ بات تو عقل کی ہے نا. ہم کم عقل لوگ ہیں, ہم آنے دیتے ہیں اوروں کو ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے, پھر تو خون بہے گا. کیوں بہے؟ چاہے وہ پیپل کا ہو, نون کا ہو, NP کا ہو, خون تو پاکستانی ہے. صوبے میں 10 سال تحریک انصاف کی حکومت رہی. یہاں پر ایسا کیا بڑا منصوبہ ہے, ایسے کیا کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ خیبر پختونخوا کے بڑے ضلع پشاور سے انتخابات لڑ رہی ہیں اور انتخابات میں پر امید ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ دیں گے عمران خان کی پارٹی کو, آپ کو ووٹ دیں گے؟ آپ حیران ہوں گے, مجھے ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. لوگ خود گھر آ رہے ہیں, جوک در جوک خود ووٹ دینے کی آفر کر رہے ہیں. پیپل والے آ رہے ہیں, ANP والے آ رہے ہیں, JYF والے آ رہے ہیں.